ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ میرا شوہر ہر دوسرے دن اپنے دوست کو گھر لے کر آ جاتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے غصہ آتا اور کبھی کبھی میں پریشان ہو جاتی کہ یہ کیسا عجیب انسان ہے، اسے اپنی بیوی سے زیادہ تو اپنے دوست کے ساتھ رہنا پسند ہے۔ میرا شوہر جب کہیں اپنے دوست کو ساتھ لاتا تو مجھے کمرے سے باہر نکال دیتا اور میں سارا وقت لاؤنج میں بیٹھی رہتی۔ مجھے تو اپنے شوہر کے دوست کے نام سے بھی نفرت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں آج تک اپنے شوہر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنا سکی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی وقار نے مجھ سے یہ بات صاف صاف کہتی تھی کہ وہ اتنی جلدی ہم دونوں کے درمیان کسی تعلق کا قائل نہیں۔ پہلے وہ مجھے اچھی طرح جاننا چاہتا ہے اور پھر وہ ہماری ازدواجی زندگی کو آگے بڑھانے کا سوچے گا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ جب مجھے اس کا پتہ چلا تو میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میرے دل میں جتنے بھی ارمان تھے، میں نے وقار کی خواہش کے آگے ان سب کو دفن کر دیا۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا شوہر اپنے دوست سے اس قدر لگاؤ رکھتا ہے کہ وہ پہلی رات سے ہی اسے ہمارے کمرے میں جگہ دے گا اور مجھے کمرے سے باہر نکال دے گا۔ کوئی بھی لڑکی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اس کی جگہ اس کے شوہر کا دوست لے گا، مگر میرے ساتھ یہ سب کچھ ہی ہوا۔ جیسے ہی میں اپنا برائڈل ڈریس بدل کر واپس روم میں آئی تو میرے شوہر نے یہ حکم دیا کہ اس کا دوست فیصل اس سے ملنے آ رہا ہے اور مجھے کمرے سے باہر رہنا ہوگا۔ یہ بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ میں نئی نویلی دلہن تھی، میرے دل میں بہت سے جذبات تھے۔ ازدواجی تعلق نہ صحیح، لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کمرے میں تو رات گزارنے کی حقدار تھی۔ لیکن میرے شوہر نے تو مجھے کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ میرا اس طرح کمرے سے باہر رہنا ٹھیک بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے ساتھ ساس سسر بھی گھر میں ہی موجود تھے۔ اگر ان میں سے کسی کو علم ہوتا تو میں جواب کیا دیتی؟ ایک رات کی دلہن اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی بجائے کمرے سے باہر کیوں موجود ہے؟ لیکن وقار کے سامنے میں لاجواب ہو گئی، اسی لیے خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ مجھے لگا کہ شاید شادی کی رات اس وجہ سے وہ اپنے دوست کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا، یہ تو اس کا روز کا ڈرامہ بن جائے گا۔ وقار نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں گھر میں کسی کو بھی یہ بات نہ بتاؤں کہ ہمارے رشتے کے لیے کچھ وقت چاہتا ہے وہ، اور اگر کبھی مجھے کوئی کمرے سے باہر دیکھ بھی لے تو میں کوئی بھی بہانہ کر دوں۔ میں عجیب سی پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میرا شوہر چاہتا تھا میں اس کے لیے ہر کسی سے جھوٹ بولتی پھروں، لیکن اس جھوٹ کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شادی کے چوتھے دن بھی جب وقار رات ہوتے ہی فیصل کو چھپا کر اپنے ساتھ کم گھر لایا اور مجھے کمرے سے باہر نکلنے کو کہا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے وقار سے کہا کہ میں نے ایسا بھی کون سا گناہ کر دیا ہے کہ جس کی سزا مجھے اس طرح دے رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ پر حق رکھتی ہوں، لیکن آپ تو مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے بھی قابل نہیں سمجھتے۔ میں رات کمرے سے باہر بالکل بے بس ہو کر اس ڈر سے گزارتی ہوں کہ کہیں میری ساس سسر مجھے دیکھ نہ لیں، اور آپ ساری رات آرام سے اپنے دوست کے ساتھ کمرے میں رہتے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور میری سسکیاں نکلنے لگی تھیں، لیکن میری بات کا کوئی جواب نہ دیا میرے شوہر نے، اور اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر نکال دیا اور فیصل کو کمرے میں بلا کر کمرے کا دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ وقار کی اس حرکت نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی رشتوں کے لیے ترسی رہی تھی، اور اس شادی میں بھی مجھے کوئی خوشی نہیں دی تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد میرے ماموں اور ممانی نے کس بوجھ کی طرح مجھے پالا تھا۔ ان کے لیے میں صرف ایک نوکرانی تھی جو انہیں مفت میں حاصل ہو گئی تھی۔ ماموں اور ممانی تو میری شادی ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن وقار کے ماں باپ کی دولت نے ان کے منہ پر نہ صرف تالا لگا دیا تھا، بلکہ وقار کی ماں نے جس قدر سونے میں میری ممانی کو تولا تھا، وہ تو خوشی خوشی مجھے رخصت کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ 16 سال کی عمر میں جب وقار سے میرا رشتہ طے ہوا تھا تو پہلے بہت ہی زیادہ میں ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میرے ماموں نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے پتہ نہیں مجھے کس کے ساتھ رخصت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جس طرح وقار کی ماں نے مجھ پر اور میری ممانی پر جیگ پر پیسے خرچ کیے تھے، وہ بات بھی میرے لیے بہت پریشانی کی بات تھی۔ میں کم خوبصورت تھی، لیکن پھر بھی کوئی دولت مند عورت ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کیوں کرنا چاہتی تھی؟ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ان کا بیٹا کوئی نارمل انسان نہیں ہوگا، جس وجہ سے وہ میرے ساتھ اسے باندھ دینا چاہتی ہیں۔ لیکن جب میں نے پہلی دفعہ وقار کو دیکھا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔
وہ بہت ہی حسین سا جوان لڑکا تھا جس میں بظاہر کہیں کوئی خامی نظر نہیں آئی، اور ان کا خاندان بھی بہت اچھا تھا۔ دولت کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ وقار کے باپ نے ساری زندگی کینیڈا میں گزاری تھی، اسی لیے ان کا گھر بھی بہت شاندار تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید قسمت کو مجھ پر رحم آ گیا ہے اور وقار کے ساتھ شادی کے رشتے میں بن کر میرا اپنا گھر ہوگا، میں ایک اچھی زندگی گزاروں گی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سب محض خیالی، میری خام خیالی ہے۔ میرے شوہر نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے یہ یقین دلا دیا کہ میں کس قدر بد نصیب ہوں، جسے ماں باپ کے بعد شوہر کی محبت بھی میسر نہیں تھی۔ میں نے کئی دفعہ وقار سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ مجھ سے کیوں دور رہتے ہیں اور ہر رات اپنے دوست کو گھر بلانے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ دن بھی تو اپنے دوست کے ساتھ گزار سکتے ہیں، آخر کب تک میں ان کے ساتھ کے لیے ترستی رہوں گی؟ لیکن میرے ہر سوال کے جواب میں وقار کے چہرے پر سنجیدگی ہوتی تھی اور اس کی آنکھیں سرد نظر آتی تھی، اور پھر میں سوال پوچھنے کی ہمت ہی نہ کر پاتی۔ شادی کے بعد مجھے ازدواجی زندگی تو نہیں مل سکی تھی، لیکن ماموں سے مجھے چھٹکارا ضرور حاصل ہو گیا تھا۔ ان کے اٹھتے بیٹھتے ملنے والے تانوں سے بھی میری جان چھوٹ گئی تھی، اور یہی سوچ کر میں خاموشی سے دن گزارنے لگی تھی کہ جلد ہی وقار بھی مجھے اپنا بنا لیں گے۔ میرے ساس سسر بہت اچھے تھے، خاص کر میری ساس مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اور فی الحال ان کی یہی محبت میرے لیے کافی تھی۔ لیکن ایک رات ایک ایسا بھیانک سچ میرے سامنے آیا جسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان گرا تھا۔ جو کچھ میں دیکھ رہی تھی اس کے بعد تو میرے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا بھی محال ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے شوہر میرے بجائے اپنے دوست کے ساتھ رات کو ایسے ہوتے ہیں۔ ہماری شادی کو یہ تیسرا مہینہ چل رہا تھا اور جنوری کی سرد ترین رات تھی۔ شام سے ہی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ اچانک ہی مجھے شدید بخار کا احساس ہوا اور میرا سارا جسم کانپنے لگ گیا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی سردی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرے پاس ایک پتلی سی چادر تھی جو اس وقت کسی بھی طرح سے مجھے سکون نہیں دے رہی تھی۔ جب میری طبیعت زیادہ بگڑنے لگی تو میں نے سوچا کہ میں دروازہ بجا کر وقار سے اپنے لیے بلینکٹ مانگ لیتی ہوں، بھلا اس پر انہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ یہی سوچ کر میں کمرے کے دروازے کے پاس گئی تو مجھے اندر سے کسی بھی آواز کا احساس نہیں ہوا۔ مجھے لگا شاید وقار اور ان کے دوست فیصل دونوں ہی سو چکے ہیں، اور ایسے میں دروازہ بجا کر میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ پہلے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھ لیتی ہوں، اگر وہ جاگ رہے ہوئے تو میں ضرور کمبل مانگ لوں گی، ورنہ کسی بھی طرح گزارا کروں گی۔ یہی سوچ کر جب میں نے کمرے کی کھڑکی کا پٹ کھولا تو اندر کے منظر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ پل آج بھی میری آنکھوں میں چپتے ہیں جو میں نے اس رات دیکھے تھے۔ میرا شوہر مجھ سے کیوں تعلق قائم کرتا جب اسے جنسی تسکین کے لیے اس کا دوست مل گیا تھا؟ میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ میرا شوہر کیسے اتنا بڑا گناہ کر سکتا ہے، کہ مجھے چھوڑ کر اپنے دوست کے ساتھ ایک مرد کیسے دوسرے مرد کے ساتھ خوش ہو سکتا ہے۔ یہ بات تو فطرت کے قانون کے خلاف ہے۔ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو بستر میں جس حالت میں دیکھا تھا اس کے بعد شاید میں خود سے بھی نظر نہیں ملا سکتی تھی کہ میں ایک ایسے انسان کی بیوی ہوں جسے رشتوں کے تقدس کا احساس بھی نہیں۔ میں جان گئی تھی کیوں میرے شوہر کو میری ضرورت نہیں، اور کیوں اسے ہماری ازدواجی تعلق کے لیے بھی وقت چاہیے تھا۔ دراصل یہ تعلق تو کبھی وہ بنانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں شاید دنیا کے دکھاوے کے لیے اس کی بیوی تھی، لیکن میری جگہ وہ اپنے دوست کو دے چکا تھا۔ میرا بخار اور بڑھ گیا تھا، میرا جسم لرز اٹھا تھا اور سارا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ میں چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے روم میں موجود تھی۔ وقار میرے سامنے کھڑا تھا اور غصے میں پوچھ رہا تھا کہ میں آدھی رات کو کھڑکی کے پاس کیا کر رہی ہوں۔ وہ شدید غصے میں تھا اور پوچھ رہا تھا کہ مجھے اس طرح اس کی جاسوسی کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی، اور پھر خود ہی کہنے لگا کہ اب جب تک تم نے سب کچھ دیکھ ہی لیا ہے تو اب اپنی زبان کو اس طرح بند کر لو جیسے تمہیں کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی خاطر تمہیں بیوی بنا کر یہاں لے کر آیا ہوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم کبھی میری بیوی کی جگہ لے سکتی ہو۔ میری زندگی میں صرف فیصل اور فیصل ہی رہے گا۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو بڑی بے رحمی سے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا تھا۔ میرے بے ہوش ہو کر گرنے کی آواز وقار کے کمرے سے باہر نکلا تھا اور مجھے اٹھا کر کمرے میں لے آیا تھا، اور اس کا دوست چلا گیا تھا، اور مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کہیں موجود ہی نہیں ہوں۔ میں کون تھی؟ میں کیا تھی؟ میری کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، نہ ہی قریب کوئی جگہ تھی، اور نہ ہی کسی کی زندگی میں کسی کو ضرورت میری۔ وقار کا چہرہ میں دیکھ رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے وقار سے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ وہ اتنا غلط کام کیسے کر سکتا ہے؟ میں اس کی بیوی ہوں لیکن وہ مجھے میرا حق نہیں دینا چاہتا اور اپنے دوست کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے۔ میری بات سن کر وقار نے میرے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور میری سانس بند ہونے لگی۔ اس نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر یہ بات کسی کو بھی پتہ چلی تو وہ مجھے ہمیشہ کے لیے نہ صرف اس گھر سے باہر نکال دے گا
بلکہ مجھے ہی بد کردار ثابت کر دے گا۔ وہ دنیا کو بتائے گا کہ میرا فیصل سے تعلق ہے اور اسی لیے میں یہ سب بے بنیاد باتیں کر رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں مجھے واضح نفرت کا احساس ہوا تھا، جو پتہ نہیں میرے لیے تھی یا پھر ہمارے رشتے کے لیے۔ اس کے انداز بتا رہے تھے وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی ظلم پر خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ میرے پاس وقار کے سوا اور کوئی سہارا نہیں تھا، اور اگر مجھے بد کردار ٹھہرا کر گھر سے نکال دیتا وہ، تو میری مامی کبھی مجھے نہ اپناتی اور میرے پاس سر چھپانے کے لیے بھی جگہ نہ بچتی۔ میری مجبوریوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میری شادی کو چوتھا مہینہ لگ گیا تھا اور یہ دن میں نے کس قیامت کی طرح گزارے تھے۔ میں چاہ کر بھی اپنے ساس سسر کو کچھ بتا نہیں سکتی تھی، کیونکہ وقار مجھے اس قدر دھمکا چکا تھا کہ میں پوری طرح سے ڈر گئی تھی۔ جب سے وقار اور فیصل کے رشتے کا سچ پوری طرح میرے سامنے آیا تھا، ان دونوں نے ہی بے شرمی کی ہر حد بات کر دی تھی۔ اب نہ ہی فیصل مجھ سے چھپتے چھپاتے کمرے میں داخل ہوتا تھا اور نہ ہی وقار کمرے کا دروازہ پوری طرح بند کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ان دونوں کو تو آزادی مل گئی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، میرے ساس سسر مجھ سے پوتے پوتی کی خواہش کرنے لگے تھے۔ میرے سسر کچھ مہینوں کے لیے چھٹیوں پر آئے تھے، انہیں اب واپس جانا تھا۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ انہیں پوتے کی کبھی خوشی کوئی دے نہیں سکتی تھی میں، کیونکہ ان کے بیٹے کو تو میرے ساتھ نہیں بلکہ اپنے دوست کے ساتھ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ میں دن رات چھپ چھپ کر یوں ہی آنسو بہا رہی تھی، اور میں نے ہر طرح سے وقار کی منت کی کہ میں اس کے پاؤں تک پڑ گئی تھی، لیکن اسے تو مجھ سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ میرا حسن، میری خوبصورتی، میری کم عمری اس کے نزدیک کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں اپنی تقدیر سے ہار مان چکی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے اب ساری عمر اسی طرح گزارنی ہے، کہ اچانک ہی کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ جو سچ آج تک مجھے معلوم تھا وہ آدھا ادھورا سچ تھا، اور جب پورا سچ میرے سامنے آیا تو میرے سر پر آسمان گرا۔ وقار کے والد کینیڈا واپس جا چکے تھے اور گھر میں صرف میری ساس، میں اور وقار تھے۔ جب سے اس کے ابا واپس گئے تھے وہ مزید شیر ہو گیا تھا۔ تھوڑا بہت خوف جو اس کے دل میں تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ میری ساس تو رات ہوتے ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی اور پھر صبح سے پہلے باہر نہ نکلتی۔ ان کی طبیعت اکثر ہی خراب رہتی اور وہ جوڑوں کے درد کا شکار تھی۔ ایسے میں فیصل اور وقار کو منع کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وقار کی پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ اکثر ہی بہت پریشان نظر آتا تھا۔ شاید یہ سب ہر رات جاگنے کی وجہ سے تھا، لیکن پھر ایک دن اچانک ہی جب وقار آفس سے واپس گھر آئے تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میری ساس وقار کی حالت دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ وہ خود تو وقار کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کے قابل نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے زبردستی وقار کے ساتھ ہاسپٹل بھیج دیا۔ سارے راستے وقار پیٹ پکڑ کر درد سے کراہتا تھا، اور اس کی ایسی حالت دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی۔ قریبی ہسپتال میں جب میں نے وقار کو ایمرجنسی روم میں داخل کروایا تو فوراً ہی ڈاکٹروں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور چیک اپ کرنے کے لیے اندر کمرے میں لے گئے۔ میں نے بے چینی سے باہر قدم نکالا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اچھے خاصے وقار کو اچانک کیا ہو گیا ہے، اور پھر ڈاکٹر نے اس کی آ کر ایسی خبر سنائی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے لگا کہ شاید ڈاکٹر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں وقار کے ساتھ ہوں، جنہیں تھوڑی دیر پہلے پیٹ درد کی وجہ سے اندر لے جایا گیا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگے، جی ہاں، میں بھی انہی کی بات کر رہا ہوں، آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ ڈاکٹر کے انکشاف پہ پہلے تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ جب اس نے میرا اور وقار کا رشتہ پوچھا تو میرے حلق میں کانٹے اگنے لگے۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور ڈاکٹر کو بتایا کہ میں وقار کی دوست ہوں اور اس کی طبیعت کی وجہ سے ہی اسے ہسپتال لے کر آئی ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وقار کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ کسی اپنے کو آنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر تو اپنی بات مکمل کر کے چلی گئی تھی، لیکن میرے پیروں پہ کھڑے رہنا مشکل کر دیا تھا۔ میں وقار کو لے کر ہسپتال سے گھر لوٹ آئی تھی اور واپسی کا سارا راستہ خاموش رہی تھی۔ میرے اندر تو کچھ کہنے یا پوچھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ گھر آتے ہی میں نے وقار کی ساری رپورٹس اپنی ساس کے آگے رکھ دیں اور انہیں تلخی سے بتایا کہ ان کا بیٹا حاملہ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے یہی بتایا تھا کہ وقار امید سے ہے اور اسی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ گئی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک مرد کیسے حاملہ ہو سکتا تھا؟ ایک مرد کیسے دوسرے مرد کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا تھا؟ یہ بات بالکل الجھی ہوئی تھی، اور اسے تو یا وقار سمجھ سکتا تھا یا پھر میری ساس۔ میں نے سختی سے ان سے دونوں سے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں مزید اس بات کو نہیں چھپاؤں گی، اور ان کے خاندان کی ایک ایک فرد کو ساری بات سے آگاہ کر دوں گی کہ میرا شوہر ہر رات میرے بجائے اپنے دوست کے ساتھ گزارتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اب تو وہ اپنے دوست کے بچے کی ماں بھی بننے والا ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا، اور میری ساس اس سچ سے کتنی باخبر تھی یا پھر تھی ہی نہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وقار اور اس کی ماں نے مل کر ایک ایسے راز سے پردہ اٹھایا جس کے بعد میرے پاس کہنے کو کچھ باقی نہ بچا۔ میں تو پوری طرح لٹ گئی تھی۔ وقار کی ماں نے بتایا کہ وقار کے والد جوانی میں ایک انتہائی سخت طبیعت کے مالک تھے، اور شادی کے پہلے ہی مہینے میں میری ساس کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ اگر بیٹے کی پیدائش ہوئی
تو وہ انہیں اپنے گھر میں جگہ دیں گے، نہیں تو وہ طلاق کا داغ اپنے گھر لے کر واپس لوٹ سکتی ہیں۔ لیکن بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا میری ساس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اللہ نے انہیں بیٹی کی خوشی سے نوازا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتا سکی، کیونکہ ان کے خاندان میں طلاق کا مطلب صرف اور صرف عورت کی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا، اور ایک بیٹی کو لے کر وہ کہاں جاتی؟ ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، بس ایک بیمار ماں تھی، اور وہ بھی وقار کی ماں کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ وقار کی نانی نے اپنی بیٹی کے گھر کو بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا اور سب کو یہ خوشخبری سنائی کہ وقار کی ماں نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔ کہنے کو تو یہ جھوٹ کہہ دیا گیا تھا، لیکن اس جھوٹ کو نبھانا بھی بہت مشکل تھا۔ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں تھی، بلکہ وقار کی ساری زندگی کی بات تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وقار کی پیدائش کے 1 ماہ بعد ہی وقار کے والد کینیڈا میں نوکری ہو گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو خوش قسمت قرار دیا اور خود کینیڈا چلے گئے۔ میری ساس کے لیے وقار کو پالنا آسان ہو گیا، کیونکہ شوہر کی تلوار ان کے سر سے ہٹ گئی تھی، لیکن خاندان والوں کا خواب ابھی بھی باقی تھا۔ اگر وقار کی ماں کسی کو بھی بتا دیتی کہ ان کے پاس بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، تو ان کے سسرال والے انہیں طلاق دلوا دیتے۔ وہ ساری زندگی اسی خوف اور کشمکش میں گزارتی آئی تھی کہ ان کے شوہر کو کہیں یہ پتہ نہ چل جائے کہ انہوں نے بیٹی کو جنم دیا تھا۔ میری ساس نے سوچا تھا کہ جب دوسرے بچے کی پیدائش ہوگی اور وہ بیٹا ہوگا تو اپنے شوہر کو وہ سب کچھ سچ سچ بتا دیں گی، لیکن اس کے بعد دوبارہ ان کے گھر کسی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی، اور اسی لیے وقار کی پیدائش کا سچ انہیں مستقل طور پر چھپانا پڑا۔ وقار کے دستاویزات سے لے کر کاغذات اور حلیت تک سب کچھ انہیں مردوں والا ہی رکھنا پڑا۔ وقار دیکھنے میں کسی مرد کی طرح لگے، اسی لیے انہوں نے وقار کو بہت ساری ادویات بھی کھلائیں، جس کی وجہ سے وقار کا اندرونی نظام بہت متاثر ہو گیا۔ اس دفعہ جب وقار کے والد واپس آئے تو انہوں نے وقار کی شادی پر زور دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وقار ایک لڑکی ہے۔ اس کی ماں کو اپنے شوہر کی وجہ سے وقار کی شادی مجھ سے کروانی پڑی، اور اسی لیے انہوں نے میرا انتخاب کیا کہ میں یتیم اور بے سہارا ہوں، اور میرے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے۔ وقار فیصل کا اسکول زمانے سے دوست تھا، اور وہ واحد انسان تھا جسے وقار کے مسائل کا علم تھا، اس لیے وقار اور فیصل نے خاموشی سے شادی کر لی۔ یہ بات میری ساس کو معلوم تھی۔ میری ساس اور وقار کو لگا تھا کہ آنے والے کچھ سال اسی طرح خاموشی سے گزر جائیں گے، اور پھر میں ایک دن خود ہی تنگ آ کر اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ لیکن وقار کے حاملہ ہونے نے اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ وہ ایک مرد نہیں بلکہ عورت ہے۔ وقار کی ماں نے روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میں نے ساری زندگی سولی پر لٹک کر گزاری ہے، یہاں تک کہ مجھے اپنی اولاد کی ہی شناخت بھی تبدیل کرنی پڑی، اور یہ سب میں نے خوشی سے نہیں کیا بلکہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے کیا۔ اس لیے میں بھی کبھی اس رات کا پردہ نہ اٹھاؤں۔ میں نے وقار کی طرف دیکھا، جس کی ساری زندگی شاید مجھ سے بھی زیادہ تلخ گزری تھی، اور اسی وجہ سے اس کا لہجہ رویہ بھی بہت زیادہ کڑوا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ساس سے کہا کہ آپ کی ہر بات ٹھیک ہے، لیکن میرا کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ میری شادی تو شادی ہی نہیں ہے، میں کس حیثیت سے آپ کے پاس رہوں گی؟ میری ساس کہنے لگی کہ تم بس وقار کا بچہ ہونے تک یہاں رک جاؤ، اس دنیا کی نظر میں تم وقار کے بچے کی ماں بن جاؤ، اور پھر میں خود تمہاری کسی اچھی جگہ شادی کروا دوں گی۔ یہ بچہ تو ہم خود ہی رکھ لیں گے، اور جہاں شادی ہوگی تمہاری، میں انہیں ساری حقیقت خود بتاؤں گی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، میں بری طرح رو رہی تھی۔ میں ایک پل بھی اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا اس لڑکی پر کیا گزری ہوگی جس نے ساری عمر لڑکا بن کر گزاری تھی۔ جب اس کا بیٹا ہوا تو سبھی بہت خوش ہونے لگے تھے، لیکن جب میرے سسر تک یہ بات پہنچی کہ وقار مجھے طلاق دے رہا ہے، اچانک سے وہ کینیڈا سے واپس آ گئے، کسی کو بتایا تک نہیں۔ جب وہ گھر آئے، اس وقت وقار کی حالت جو تھی وہ دیکھ کر اس کا باپ دیکھتا ہی رہ گیا۔ فیصل اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا ہوا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ میرا سسر، جو کہ اب میرا سسر نہیں رہا تھا، حیرت سے کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ میری ساس گھبرا گئی۔ فیصل اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا، فیصل بول پڑا اور کہنے لگا، انکل، میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ وہ نہ سمجھی سے سب کو دیکھ رہے تھے، اور فیصل نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ غصے میں اپنی بیوی کی طرف بڑھے اور ایک قدم سے ان کے منہ پر تھپڑ لگا دیا۔ ان کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، اگر میری بیٹی تھی، بیٹا نہیں تھا تو مجھے بتایا تو ہوتا۔ اللہ کی قسم، مجھے بیٹوں سے زیادہ بیٹی کی خواہش تھی۔ میں جو کچھ کہتا تھا گھر والوں کی وجہ سے کہتا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا اگر بیٹی ہوئی تو سب کو بولوں گا تمہیں چھوڑ دیا ہے، لیکن کہیں دور تمہیں لے جاتا جہاں تم اور ہم سکون سے رہ سکتے۔ کاش تم نے بتایا ہوتا، میری بیٹی اتنی اذیت سے نہ گزرتی۔ میری ساس کے اتنے بڑے جھوٹ نے کیا کچھ کر دیا تھا۔ آج پہلی بار وہ وقار کو بیٹی سمجھ کر اسے سینے سے لگانے رو رہے تھے، اور وہ بھی آج ٹوٹ کر روئی جا رہی تھی۔ باپ کے سینے سے لگے۔ پہلی بار اسے اپنا باپ نہیں، ماں غلط لگی تھی، جس نے اپنا گھر بچانے کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی خراب کر دی تھی۔ وہ سچ بول لیتی تو آج اتنا کچھ نہ ہوتا، لیکن میرے سسر نے بھی میری اچھی جگہ شادی کر دی اور کہا، تم بھی میری بیٹی ہو، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔